رکھ گئے تھے، اس معاشرے میں اسلامی ریاست جو تھی وہ تعلیمات رسول کی عملی شکل کی پوری نمائندگی کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات ہے۔ دوسری بات کہ معاشرے میں اب صحابہ اپنا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگرچہ اکثریت میں تھے، لیکن خلافت راشدہ میں فتوحات کے نتیجے میں صحابہ کی تعداد بہت کم ہوتی چلی گئی، اور غیر مسلم معاشرے جو فتح ہوئے تو مسلم سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی میں غیر مسلم اور نو مسلموں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ مدینہ میں بھی صحابہ کی تعداد کم تھی اور غیر مسلم اور نو مسلموں کی تعداد کم تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے وہ واقعہ اپنا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ قانون بنایا تھا کہ اپنا نو مسلم غلام جو ہیں وہ مدینے میں نہیں رہیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ مدینے کے اندر غیر مسلم کلچر جو ہے نا وہ نہ پھلے پڑے پورے، مدینہ جو خالص ہے اسی ڈگر پر رہے جس ڈگر پر جناب صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما گئے تھے، لیکن بال مجبوری تھی ایک، تو اس کے بعد نتیجے میں پھر غلام بھی مدینے میں آ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے موقع پر وہ غاف کی بدماش جو تھا وہ مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتا رہا کئی دن تک، اس حد تک غیر مسلموں کا غلبہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب اسلامک سوسائٹی میں اکثریت غیر مسلم نو مسلموں کی تھی، صحابہ کی ذات تھوڑی تھی۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کی اخلاقی اقدار مجروح ہو رہی تھی۔ تو پھر علماء نے جو ہے وہ اپنا تربیت اخلاق کی خاطر، کریکٹر کی اصلاح کی خاطر پھر اس پر زور دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اب ان کا سیاست سے تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق تھا کہ عوام کی جو اکثریت بے راہ رو ہے، جو نو مسلم ہے، غیر مسلم ہیں، ان کو مطلب ہے ان کے نتیجے میں جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ قطعاً غیر اسلامی ہے، کلچر کو تو اسلامی ہونا چاہیے۔ اس بنا پر علماء نے پھر مطلب اصلاح احوال کا اور تربیت انسانی کا پروگرام جو بنایا، اسی کو آگے چل کر تصوف کہا گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس دور میں اگرچہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں چل کر ہوا کہ بھئی یہ جو پروگرام ہے اصلاح کا، اس کو کیا نام دیا جائے، تو اس کو نام جو تھا پھر تصوف کا دیا گیا۔ اب ہم تصوف کی کوئی بھی تعریف کر رہے ہیں وہ سب غلط ہیں، اس بنا پر کہ تصوف کے تخلیق تصوف کا جو حقیقی مفہوم ہے، اگر اس کی وضاحت نہیں ہوتی تو سر آپ کی تمام لفاظی غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو تصوف کے اصل پس منظر یہ تھا کیا تھا کہ معاشرہ جو اب جہاں غیر اسلامی غیر مسلم لوگ اور مطلب ہے کہ ایک مطلب ہے کہ وہ کریکٹر اور تربیت نظر نہیں آ رہی، تو پھر علماء نے پھر اس پر بیٹھ کر سوچا، اور پھر انہوں نے خانقاہی نظام کے ذریعے، مدارس کے ذریعے اصلاح احوال کا، تربیت انسانی کا پروگرام بنایا، اور یہی چیز آگے چل کر پھر وہ کیا ہوا کہ اپنا تصوف کہلائی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ چیز بڑی ضروری تھی، یہ چیز بڑی ضروری تھی اپنا، اور انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ تو سر اب زوال کے نتیجے میں ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کی۔ ذمہ دار ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب وہ کولیکٹیو سسٹم جو تھا وہ تو فلاپ ہو گیا ہے یا زوال پذیر ہے، اس نئی صورتحال میں کیا کیا جائے۔ فقہاء نے اگرچہ اس میں بڑا کچھ کیا ہے، امام ماوردی نے وہ احکام سلطانیہ کی وہ لکھی ہے، اس کی ایک اور کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، الادب فی الدین والدنیا، بڑی زبردست کتاب ہے، اخلاقی لحاظ کے، اخلاق کے اصولوں کو اور تجرباتی اصولوں پر بڑی اعلیٰ بحث ہے اس میں۔ یہ کتاب تو پی ایچ ڈی کے لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ تو اب علماء کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ خانقاہی نظام کو ذرا رینیو کرتے نئے حالات کے تحت، لیکن اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوا، اور یہی ہے کہ اپنا وہ جو ایک ڈگر تھی کہ معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ وہ، تو وہی مطلب آج تک چل رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارے علماء بھول گئے کہ اس کا نام کیا جو ہے معاشرے کی اخلاقی اقدار سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔
اور معاشرے کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی بحالی کا کام ہونا چاہیے۔ اب بھی آپ خانقاہوں میں دیکھ رہے ذکر و فکر بتا دیتے ہیں اور بس باقی آگے خیر صلی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دو چیزیں یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں کہ معاشرے کے جو تھی وہ یہ تھا کہ علماء نے کبھی اصلاح احوال کا تو کام کیا ہے، لیکن علماء نے کبھی اپنا شراکت اقتدار کا نہ نعرہ لگایا نہ اس کی ڈیمانڈ کی۔ ہر سطح پر انہی علماء کے ذریعے ریاست کے اثر خد و خال کو باقی رکھا ہے، انہی سے مشورے کرتے رہے، انہی سے مطالبات کرتے رہے، انہی سے ڈیمانڈ کر کے کتابیں لکھواتے رہے۔ جیسے اب خلیفہ ہارون رشید وغیرہ نے امام مالک سے موطا لکھوائی تھی، جی امام محمد سے سیر کبیر وغیرہ لکھوائی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح علماء اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی ذمہ داری میں پوری کرتے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ کی علم کلام پر جو بڑی دسترس تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ علم کلام مرتب کیا تھا۔ کس لیے؟ یہ بھی تھا اسی تصوف کا حصہ۔ تصوف میں آپ نے اب اسلامی کلچر کی نمائندگی کی ہے، تصوف کا ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسی تصوف کے ذریعے آپ نے غیر مسلم نظریات کو رد بھی کیا ہے، وہ علم کلام کہلایا۔ تو تصوف اور علم کلام اس لحاظ سے دونوں لازم ملزوم۔ تو یہ چیزیں، یہ جو اصلاح معاشرہ اور تلام امت کا آرٹیکل ہے سر، یہ اس میں